کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے یہ کہ اللہ ان کو کتاب دے، والحکمہ حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی میرے عبادت کرنے والے ہو جاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہتا، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت عطا کی ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ ہاں نبی یہ تو کہتا ہے کہ تمام جو معبودان باطلہ ہے، مورتیوں کی پوجا ہے نا، پرستش ہے، چاند کی پوجا ہے، سورج کی پوجا ہے، ان کی پوجا کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہو جاؤ۔ نبی یہ تو کہتے ہیں، لیکن نبی کبھی بھی اپنی پرستش نہیں کرواتے، اپنی پوجا نہیں کرواتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا ولیکن کانو، لیکن تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں رب والے ہو جاؤ، رب کی عبادت کرو۔ اور کل کے سبق میں تمہارے سامنے جو ہے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا دے یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فوراً ہاتھ کو اٹھا دی کہ یا اللہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ آری بات سمجھ میں؟ تو نبی کبھی بھی اپنی پرستش نہیں کرواتے۔ نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ شرک کو دنیا سے مٹائے، شرک کا خاتمہ کرے۔ نبی کا آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، تو نبی یہ کریں گے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تمام معبودان باطلہ سے چھڑا کر کے ایک اللہ والا بنانا۔ حضور فرمایا کہ ہو جاؤ میرے بندے، اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا۔ ولیکن کانو، ہاں لیکن یہ ہوتا ہے، نبی کہتے ہیں ولیکن کانو، لیکن تم لوگ ہو جاؤ ربانیین، رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم لوگ بھی کتاب پڑھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہودیوں کا اور نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا جیسا کہ تم لوگ بھی کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس بھی کتابیں ہیں، توریت اور انجیل، اس میں بھی تم پڑھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تمہیں بھی صحیح بات پتہ ہے کہ نبی یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے، لوگوں سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم کیا کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو اللہ کے پاک پیغمبر ہے، وہ اللہ کے نبی کیسے کہہ سکتے تم لوگوں سے؟ ایک فرمایا کہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسا کہ تم لوگ پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نبی تمہیں حکم نہیں کرے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ، یہ کہ تم لوگ فرشتے والنبیین اور نبیوں کو ارباباً، رب بنا لو۔ نبی کبھی بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کی پوجا کرو، نبیوں کو پوجا کرو، چاند کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو، درخت کی پوجا کرو، پتھر کی پوجا کرو۔ نبی تو ان چیزوں کو مٹانے ہی کے لیے تو آتا ہے اس دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ نبی کا آنے کا ہی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک اللہ والا بن جاؤ، ایک اللہ کی۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، تمام نبیوں کی یہی تعلیم تھی، یہی سبق تھا کہ تمام کے پرستش کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی پوجا کرو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ترقی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کفر کا؟ نبی ہے نا، نبی کیا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا نبی تم کو حکم کرے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، تم کو مسلمان ہو جانے کے بعد۔ نبی نے تمہیں مسلمان بنایا، اللہ نے نبی کو بھیجا نا، اور انہوں نے تم کو جو ہے توحید کی تعلیم دی، اور اس سے تم مسلمان بنے ہو، اللہ کے فرما بردار بنے ہو۔ پھر کیا تمہیں نبی ہی حکم دے گا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی پرستش چھوڑ کر کے میری پرستش کرنے لگو، شرک کرنے لگو؟ ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا، نہ ایسا کبھی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دن جو ہے وہ رات نہیں بن سکتا اور رات دن نہیں بن سکتی، یہ ایسا ہی ہے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ کیا مطلب ہے جی؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے 3 وعدے لیے۔
ایک وعدہ تو وہ جب ہم اور تم سب لوگ یعنی جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے تمام کی روحیں کہاں تھی؟ عالم ارواح میں۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت ہر کوئی خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، ہے نا، کافر ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی کسی دھرم یا مذہب کا ماننے والا ہو، سب لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک وعدہ تو وہ لیا تھا۔ اب جو ہے دنیا میں لوگ آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، ٹھیک۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان سے اللہ نے لیا تھا، ان سے اللہ نے لیا تھا، کیا لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ہے نا، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس نبیوں کو بھیجے گا، مطلب اس کا یہ، ٹھیک ہے، بھیجے گا، تمہیں کتاب عطا کرے گا، اور ان کتابوں کے اندر جو تمہارے بعد نبی آنے والے ہیں ان نبیوں کے متعلق ساری تفصیلات موجود ہوں گی۔ جب تم اس کو پڑھو گے سمجھو گے، پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد جب تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا تو تم حق بات کو مت چھپانا، حق بات کو مت چھپانا، جو چیز تم اپنے کتاب میں پڑھے ہو، ٹھیک، اس کو سچ سچ بیان کرنا اور جیسا ہے ویسا ہی بیان کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے، یہود و نصارہ نے اس چیز کو چھپا دیا، ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں آنے کے بعد آپسی حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا، اور یہ وعدہ کہاں لیا تھا؟ یا تو عالم ارواح میں لیا ہوگا یا پھر جو ہے اس دنیا میں۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ دیکھو کہ تم کو میں بھیج رہا ہوں، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا، ایک تو مطلب یہ ہے، تو میں تم کو بھیج رہا ہوں تو کہ تمہارے بعد جو نبی آئیں گے ان کی تم تصدیق کرتے ہوئے جانا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عوام کو، اپنی امت کو بتا کر کے جانا کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، تم لوگ اس پر ایمان لانا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تھے ان تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو آخری نبی کو سب سے اخیر میں بھیجوں گا، ہے نا، کن کو؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجوں گا۔ اب جو ہے وہ تم اپنی امت کو، جن کو تم لوگ چھوڑ کر کے آؤ گے، تو ان لوگوں کو تم صاف صاف بتا دینا، کیا بتا دینا؟ کہ میرے بعد آخری نبی آئیں گے سب سے اخیر میں، ان کی یہ پہچان ہوگی، یہ علامت ہوگی، ہے نا، جب وہ نبی آ جائیں گے تو تم لوگ ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ تم لوگ اپنے لوگوں کو سمجھا کر کے آنا۔ اور تمام نبیوں نے اس پر لبیک بھی کہا، اور نبیوں نے اپنی ذمہ داری بھی پوری کر دی، اپنے لوگوں کو، اپنے امت کو انہوں نے بتایا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کیا کر دیا؟ اس چیز کو چھپا دیا، اور بہت سب لوگوں نے نہیں چھپایا بلکہ ایک جماعت نے چھپایا، اور ایک جماعت جو نیک تھے، سمجھدار تھے، ان لوگوں نے اس کو ظاہر بھی کیا، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، اور وہ لوگ سرخرو ہو گئے دونوں جہان میں۔ اسی کو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ، جیسا کہ پختہ عہد کیا لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ میں تم کو دوں گا، من کتاب کون لے رہا ہے؟ اللہ وعدہ لیا ہے نا، کتاب دیں گے، وحکمہ، اور حکمت، ٹھیک، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئیں گے، رسول، ایک رسول، مصدقن، ٹھیک، تصدیق کرنے والا ہو جاؤ، لما معکم، اس کے جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ، کہ تم لوگ اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا، ولتنصرن، اور تم لوگ اس کی مدد کرنا، یا یوں ترجمہ کر لو کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کی نا کہ تمہارے پاس جو کتابیں آئی تھی وہ کتابیں برحق ہے، اگرچہ تم لوگوں نے بعد میں اس میں کیا کر دیا؟ ہیرا پھیری کر دیا، ٹھیک۔ آگے کہا دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
تب کیا ہوگا جب ایسا ہوگا، اس طرح کے نبی آئیں گے تو تم کیا کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لوگ اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم لوگ ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو نبیوں نے اللہ نے کہا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم لوگ اس شرط پر اسری میرے عہد کو اخذتم لیتے ہو۔ نبیوں نے کیا جواب دیا، قالو، نبیوں نے کہا کہ اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا، نبیوں نے اقرار کیا۔ تمام کے تمام نبی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے پورا بھی کر دیا، لوگوں کو بتا بھی دیا، لیکن ماننے والوں نے گڑبڑی کر دی، وہ لوگ جو ہے وہ حق بات کو چھپا دیے۔ فرمایا فما قال فشہدوا، جب یہ بات نبیوں نے اقرار کر دیا نا، ہاں ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، قال، اللہ نے کہا فشہدوا، بس ایک دوسرے کا گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کا بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو کوئی پھر گیا اس کے بعد، یعنی اس وعدے کے بعد جب کوئی پھر گیا، یا جس تک یہ علم پہنچا، جس تک یہ علم پہنچا، جن لوگوں تک، یہودی اور نصارہ تک نبیوں نے پہنچا دیا، اب اس چیز کو جاننے کے بعد بھی ان لوگوں نے پھر گیا یا پھر چھپا دیا حق بات کو، تو کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ کیا ہے، نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کا فرما بردار ہے وہ، من فی السماء میں ہے، آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہن، ایک خوشی سے، وکرہن، اور زبردستی۔ کیا مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، دیکھو دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں ہے، اس کے علاوہ تم کیوں تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ سچائی یہ ہے، بات یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ زمین کے ذرات ہیں، اسی طرح سے درختوں کے پتے، سمندر کے قطرے، چیونٹیاں، یہاں تک کہ درندے پرندے، تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ہاں، اب بعض چیزیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ خوشی خوشی اس کی اطاعت کر لیتے ہیں، جیسے مسلمان اللہ کے حکم کو خوشی خوشی مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو خوشی خوشی نے زبردستی مانتے، لیکن ان کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیماری آتی ہے، اس پر آفت آتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تو وہ لوگ چاہے یا نہ چاہے اللہ کا حکم اس پر جاتا ہی ہے، وہ بیمار پڑتا ہے، اور جب موت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ زبردستی سے ہی، لیکن اللہ کا حکم اس تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ خوشی خوشی، وقران، اور زبردستی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور انہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔